اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة واصیلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ ہم نے ہی اے حبیب آپ پر توڑا توڑا کر کے کلام نازل کیا اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیجئے اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہے تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ اور اے لوگوں، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے۔ بے شک اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ یہ سورۃ الدہر کی آیات بینات ہے جس میں اللہ کریم نے جنت کے مناظر کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب سننے والوں کو اپنے کریم نبی کے صدقے جنت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو گرداب بلا میں یہ پھنسی ہے کشتی، دین و ایمان کی قوت سے نکل سکتی ہے۔ ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ معزز برادران اسلام، اس مختصر پیغام میں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان اور پوری دنیا کے اوپر کرونا وائرس کے مہیب سائے چھائے ہوئے ہیں، اور صورتحال دن بدن گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں، اور جو محکمہ صحت کی طرف سے اور ماہرین کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اس کو من و ان فالو کرتے چلے جائیں، تاکہ اپنے وطن عزیز کو اس مشکل حالات سے
چھٹکارا دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میں یہاں آپ سب کو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو سہارا دینے کے لیے ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وائرس چائنا سے شروع ہوا اور پھر اس کی تباہ کاریاں بڑھتے بڑھتے جب دوسرے ممالک کی طرف بڑھیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے مسلم ممالک اس کی لپیٹ میں آتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چائنا کے بعد زیادہ تباہ کاری اٹلی میں ہوئی، فرانس میں ہوئی، اسپین میں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ اس وقت اس کی بدترین لپیٹ میں ہیں۔ جرمنی میں بھی صورتحال مخدوش ہے، جبکہ دوسری جانب مسلمان ممالک میں ایران، پاکستان اور دیگر 100 سے زیادہ ممالک میں اس کا وائرس پھیل رہا ہے، لیکن وہاں اس کی وہ رفتار نہیں ہے جو رفتار ان یورپی ممالک کے اندر ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس پہ غور کیا جائے تو ماہرین ہمیں اس کی وجوہات بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ یورپین لائف سٹائل اور غیر مسلم افراد کے طرز زندگی پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں تمام معاملات میں ٹیشو پیپر اور نیپکنز کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے۔ وہاں پر واش رومز کے اندر اور ریسٹ روم کے اندر کھانے سے پہلے اور بعد نیپکن اور ٹیشو پیپر سے ہی ہاتھ صاف کرنے اور طہارت کا ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو بیماری ہے اس نے سب سے زیادہ تیزی سے ان لوگوں پہ حملہ کیا ہے۔ شکر کریں اس خدائے بزرگ و برتر کا کہ جس نے ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا کہ ہمارے ہاں وضو کی نعمت موجود ہے، غسل اور طہارت کی نعمت موجود ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی نعمت موجود ہے، اور مسلمان دن میں 5 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اور وضو اور غسل کی نعمت سے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اس تیزی سے یہ بیماری جو ہے یہ مسلم ممالک میں نہیں پھیل رہی، اور اگر آپ پاکستان میں اور دیگر جگہ پہ دیکھیں تو وہاں سے اس کا آغاز زیادہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر لوگ نماز میں سستی کر رہے ہیں اور وضو اور طہارت میں سستی اور غفلت سے کام لے رہے ہیں، یہ ان کو دبوچ رہی ہے اور پکڑ رہی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ پھر تو یہ پھیلتی پھیلتی تمام جگہ پہ چلی جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلا سبق تو اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آ جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی طرف جن کو ہم نے بلا رکھا ہے، جن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ آج شب معراج میں یہ خوبصورت پیغام جانا چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں ہی ہماری نجات ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اب چند نئے لفظ ہمیں سننے میں مل رہے ہیں۔ ہمیں آئسولیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے، کرنٹائن کی بات کی جا رہی ہے جسے کرنٹینا اور مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ تینوں ہمارے معاشرے کے لیے نئے لفظ ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے سے سلام نہ لے اور آمنے سامنے آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا شرمندہ فیل کرنے لگتا ہے، اور یہ لفظ ہمارے لیے نئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ چلیں آئسولیشن ہمارے لیے نئی ہوگی، لیکن اعتکاف، خلوت نشینی اور چلہ کشی تو ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ ہم احتیاط اس نیت سے کیوں نہ کریں کہ یہ ہمارے گھروں میں ہمارا اعتکاف ہے، اور جو آئسولیشن ہے وہ جب انسان آئسولیٹ ہو کے اور کسی کرنٹائن میں بیٹھتا ہے تو وہاں اس کو جسم کی شفا تو مل سکتی ہے، لیکن وہ 100 طرح کی نفسیاتی اور جو ہے وہ دماغی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تنہا بیٹھنا آسان نہیں ہے، لیکن وہی تنہائی اگر ذکر و فکر کی نیت سے ہو، اور وہی تنہائی اگر خلوت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے ہو، تو ہمارے صوفیاء کرام چلہ کشی کرتے رہے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں آئسولیشن ایک اختیار کی ہے، لیکن وہ ایک ایسی آئسولیشن ہے جو ذکر و فکر کے لیے ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ آئسولیشن اختیار کریں، اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں، اور اس وبا سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے وہ اس خلوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور اس وقت اس جن کے اوپر قابو نہ پایا تو پھر ہم پچھتائیں گے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، ہماری پاکستانی عوام کو، ہم سب کو اس وقت
اس وبا سے بچنے کے لیے پوری احتیاط کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور خلوت اختیار کریں، تنہائی میں بیٹھیں۔ اللہ رب العزت پوری ملک اور پوری دنیا سے اس وبا کے خاتمے کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑا پیغام ہے ملحدین کے لیے، لادین طبقے کے لیے، لبرلز کے لیے، جو دیسی لبرلز ہمارے ہاں پاکستان میں تھے، ان کے لیے بھی، جو کہتے تھے کہ نہیں جی خدا کے وجود کے نعوذ باللہ انکاری ہوئے بیٹھے تھے، طرح طرح کی موشگافیاں کرتے تھے۔ دیکھو خدا کی قدرت اور طاقت کو کہ ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، اس نے پوری دنیا کو اس وقت لاغر اور ایک ایسی حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کی طرف اب پوری دنیا میں مسلمان بھی دیکھ رہا ہے اور غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہی احکم الحاکمین ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی طرف، ایمان کی طرف قوت کے ساتھ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ وعلمائہ التقیٰ واولیائہ النقیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی مرتبت ناظرین و سامعین، ایک دفعہ پھر خانقاہ معلیٰ حضرت خواجہ امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس اور مبارک دربار کے سایہ سے دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں پروگرام تربیت و تزکیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دور حاضر میں علم نے اور سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے انسان ہوا کو مسخر کیے ہوئے علم ہی کی وجہ سے پانیوں پر اپنا حکم چلا رہا ہے، اور علم اور سائنس ہی کی بدولت انسان نے زمین کی حکمرانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس ظاہری علم کے ساتھ ساتھ ایک ایسا باطنی وصف عطا فرمایا ہے جو تمام علوم کی جڑ اور اصل نیکی اور اصل علوم کا ماخذ ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس خوش نصیب اور سعادت مند انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ سعادت مند بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے 2 جنتوں کی خوشخبری ہے۔ دور حاضر کے اندر خشیت الہی یا خوف خدا، اس کا وہ غلبہ جو مسلمانوں پر ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ہمارے آپس کے معاملات وہ نہیں ہیں جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے۔ مسلمان ملاوٹ نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کسی کا حق نہیں مارتا، مسلمان پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان ناحق قتل نہیں کرتا، مسلمان زمین کے فساد میں اضافہ نہیں کرتا، مسلمان ناحق خون نہیں بہاتا۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جن سے مسلمان کو منع کیا گیا، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ سارے اعمال و افعال مسلمان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے
کہ وہ عقیدہ اور وہ نظریہ جو خشیت الہی اور خوف خدا والا تھا وہ مسلمانوں میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ فک ہو جاتا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ یہ خشیت الہی کا غلبہ ہے۔ اور جب حضور نماز کے اندر ہوتے تو آپ کے مبارک سینہ سے اس طرح آواز آتی جس طرح ہنڈیا کی ابلنے کی آواز آتی۔ یہ خشیت الہی ہے، باوجود اس کے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا وعدہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کے ساتھ فرمایا، لیکن وہ سید المتواضعین سید الخاشعین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ جس وقت بھی کلام الہی کی تلاوت ہوتی یا جنت و دوزخ کا ذکر ہوتا یا اللہ کریم کے غضب اور عقاب کا ذکر آتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر ایسی گرانی آتی کہ پاس بیٹھنے والے محسوس کر لیتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس پریشانی سے گزر رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، یہ غلبہ جو خوف کا اور خشیت الہی کا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ان خلفائے راشدین کے اوپر اور حضور کے جمیع صحابہ کے اوپر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا، وہ ہمیں تاریخ و سیر کی کتابوں میں بڑا ملتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جو نسخہ کیمیا عطا فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ اصل حکمت، اصل دانائی، اصل علوم کا مرکز و مصدر یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل عالم وہ ہے، لیس العلم بکثرت الروایت انما العلم نور یجعلہ اللہ فی القلب۔ آپ فرماتے ہیں علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، علم وہ نور ہے جو اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور یہ نور کب آتا ہے؟ جب بندے کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اس نے مجھ سے ہر قسم کا سوال کرنا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اصل علم ہے، جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہی سب سے بڑا عالم ہے، وہی سب سے بڑا فقیہ ہے۔ ایک مثال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے ملت اسلامیہ کا بچہ بچہ واقف ہے، جن کے مبارک وجود کے ساتھ اسلام کی بہاریں اور اسلام کی برکتیں ہیں، وہ پہلے بچوں میں سے جنہوں نے حضور کی آواز پہ لبیک کہا وہ فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون آپ کے نام سے واقف نہیں؟ کون آپ کے مقام سے واقف نہیں؟ کون آپ کے فضائل و اعمال جانتا نہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بچپن میں حضور کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو علی المرتضیٰ ہیں، جو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد محترم ہیں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں اور حضور کے دنیا و آخرت میں بھائی ہیں۔ کتنے ہی ایسے مواقع ہیں کہ جن مواقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بھائی اور اپنے صحابی امیر المؤمنین کو جنت کی اپنی رضا کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بیماری ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس تشریف فرما ہے، اور یہ سارے وصف آپ کے گنوا کے کہہ رہے ہیں آپ کو کس چیز کا غم ہے، کاہے کا خوف ہے، کس چیز کی پریشانی ہے۔ آپ امیر المؤمنین بھی، آپ خلیفۃ المسلمین بھی، آپ حضور کے بھائی بھی، آپ جنتی نوجوانوں کے جو مالک اور سردار ہیں ان کے والد محترم بھی، ہزاروں صدائیں اور ہزاروں دعائیں حضور کی آپ کو ملیں اور حضور نے آپ کو کئی خوشخبریاں سنائیں۔ ابھی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، ابھی آپ جنت میں جائیں گے۔
تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ اس قابل ہے کہ آب زر سے لکھا جائے اور دل اور روح کی تختی پہ اس کو رقم کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سرد آہ لے کر آہ من قلت الزاد و زود السفر و وحشت الطریق و انی اخاف ان اقوم بین ربی، فرمانے لگے کہ جس رستے کا میں مسافر ہوں اس کی گلیاں بڑی پرپیچ ہیں، اس کی راہیں بڑی خطر ہے اور اس کی اشارے بڑی خطرناک ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ یہ ہے خشیت الہی اور یہ ہے وہ خوف۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مرید ہی نہیں بلکہ حضور کی مراد بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں، اور حضور نے ان کو مانگ کے لیا اپنے رب سے، ان کا کیا عمل ہے؟ فرمانے لگے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ پوری نسل انسانیت کو جنت کی خوشخبری ہے، ساری نسل انسانیت کو بخش دیا گیا ہے، ساری اولاد آدم کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے سوائے ایک شخص کے، تو میں اتنا اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ میں اس وقت یہ تصور کروں گا کہ وہ ایک بندہ عمر فاروق ہوگا۔ تو اس لیے یہ خوف، خشیت، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر، یہ اصل ایمان ہے۔ یہ جس بندے کے دل میں ہر وقت غالب رہتا ہے وہی اصل فقیہ ہے، وہی اصل عالم ہے، وہی اصل عارف ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کی برکت سے خشیت الہی اور خوف خدا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے فقہی مسائل کے جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے روزہ کب چھوڑا جائے گا، اور کون سا سفر ہے یا ارادہ سفر ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے یا روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ محض ارادہ سفر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے مسافر کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ تم میں جو مریض ہو یا جو سفر میں ہو تو محض ارادہ سفر سے روزہ چھوڑنے کی رخصت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ صبح صادق کے وقت جو بندہ حالت سفر میں ہے باقاعدہ اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر صبح صادق کے طلوع کے وقت ابھی سفر کا ارادہ ہے، اپنے گھر میں ہے یا اپنے گاؤں کی حدود یا فنائے قریہ کی حدود میں ہے، تو اس وقت تک اسے یہ روزہ چھوڑنے کی رخصت حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ روزہ ہی رکھے گا۔ اگر وہ حالت اقامت میں روزہ چھوڑے گا تو روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور بعد میں بہرحال ایک روزے کی قضا ہی کرنی ہوگی۔ لیکن یہ حکم، یہ اجازت، یہ رخصت اس بندے کے لیے ہے جو صبح صادق کے وقت باقاعدہ مسافر ہو، حالت سفر میں ہو، تو اسے یہ رخصت حاصل ہے۔ اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر روزہ اسے مشقت میں نہ ڈالتا ہو، تکلیف میں نہ ڈالتا ہو، تو روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ آج کل سفر کی سہولیات وہ زیادہ تر عوام کو حاصل ہیں، اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں، آرام دہ گاڑیاں ہیں، تو اگر کوئی مشقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو افضل یہ ہے کہ مسافر بھی روزہ رکھ لے۔ بہرحال شریعت نے اسے رخصت دی ہے، تو اگر وہ اس رخصت کو استعمال کرتا ہے تو حالت سفر میں اسے یہ اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا کرے گا۔ تو بہرحال یہ بات واضح ہے کہ جو صبح صادق کے وقت
ابھی گھر میں ہے یا گاؤں کی حدود کے اندر ہے تو وہ مسافر نہیں، اسے یہ رخصت حاصل نہیں، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ روزہ رکھے گا۔ اور جو صبح صادق کے طلوع کے وقت حالت سفر میں ہے، اس کا سفر شروع ہو چکا ہے، یہ رخصت اسی کے لیے ہے اور اسے شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ چھوڑنے پر وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور بعد میں ایک روزے کی قضا ہی کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس بندے نے نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور نماز تراویح ایک الگ عبادت ہے، اور جو بندہ نماز تراویح نہیں پڑھتا اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے۔ نماز تراویح کا چھوڑنا اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی جائے تو یہ گناہ ہے، نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نماز تراویح نہیں پڑھتا تو وہ روزہ ضرور رکھے، اسے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ بھی بعض دوستوں نے پوچھا ہے کہ سعودی عرب وغیرہ میں اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 10 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز تراویح کی رکعتوں میں تخفیف کی جا سکتی ہے، تو 10 رکعتیں پڑھ کے تو گھر چلے جائیں اور بقیہ 10 رکعتیں نہ پڑھیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز تراویح کی 20 رکعات ہیں اور جمہور امت کا اسی پر عمل ہے اور یہی احادیث سے ثابت بھی ہے، تو جو چیز شریعت سے ثابت ہو اس میں تخفیف یا کمی کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہی پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور وہاں پہ میرے خیال کے مطابق یہی حکم ہے کہ 10 رکعتوں کو باجماعت ادا کیا جائے گا اور باقی 10 رکعتیں ہر کوئی اپنے گھر میں جا کے پڑھ کے 20 کی تعداد پوری کر لے گا۔ تو اس لیے نماز تراویح 20 رکعت ہی ادا کی جائے گی، جماعت کے ساتھ اگر 10 رکعتیں یا 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں پڑھی جائیں گی تو بقیہ رکعتیں وہ بعد میں اکیلے مسجد کے اندر یا گھر کے اندر جا کے پوری کر لی جائیں گی۔ تو اس لیے نماز تراویح کی رکعات کو بھی پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی نماز تراویح نہیں پڑھ سکا تو وہ روزہ ضرور رکھے گا۔ نماز تراویح چھوڑنے سے روزہ کا چھوڑنا یہ لازم نہیں آتا۔ روزہ کی حالت میں مسواک کو استعمال کرنے کے بارے میں بھی سوال کیا گیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسواک حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پسندیدہ سنت ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کرنے کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور آپ نے خود بھی مسواک کو کثرت سے استعمال کیا ہے، تو اس لیے مسواک ہر حالت میں کرنا سنت ہے۔ اسی طرح رمضان میں روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا یہ سنت ہے، خواہ دن کے ابتدائی حصے میں کی جائے یا دن کے وقت کی جائے یا عصر کے وقت روزہ کے افطار کے قریب کی جائے۔ اسی طرح مسواک کوئی بھی ہو، کسی بھی درخت کی ہو، نیم کی ہو، پیلو کی ہو، کیکر کی ہو، کسی بھی درخت کی مسواک ہو، اسی طرح وہ خشک ہو، تازہ ہو یا پانی سے تر کی گئی ہو، کسی بھی قسم کی مسواک ہو، وہ روزے کی حالت میں کی جائے تو وہ سنت ہے، اس کا ثواب ہے، اور اس سے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ہاں مسواک تازہ ہو اور جب منہ میں سے چبایا جائے تو لعاب میں اس کے ذرات ہوں گے، اس کا عرق ہوگا، اگر اس کو حلق سے اتارا جائے گا تو اس سے روزہ بہرحال ٹوٹے گا، لیکن محض مسواک کرنے سے جب کہ اس کا لعاب تھوک دیا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ سنت ہے اور اس کا ثواب ملے گا۔ اور جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ روزے کی حالت میں اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس کے ذرات کے حلق سے نیچے اترنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو
تو اس لیے آپ دوستوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے بہرحال اجتناب کریں۔ ہاں اگر کوئی انتہائی محتاط آدمی ہے اور احتیاط کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے اور اس کے ذرات کو حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا تو بہرحال اس کے استعمال کی گنجائش بھی ہے، اور ذرات کے حلق میں جائے بغیر اگر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔